قرآن نے ایک آیت بھیجی ہے، نازل فرمائی آسمانوں سے قرآن میں، تو جب وہ آیت اتری تھی اس وقت بے حیائی کے یہ تماشے جو آج ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن صحابہ نے سنی اور ایمان لے آئے۔ وہ آیت کا مضمون یہ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ خبردار وہ لوگ جو مسلمانوں میں، جو اہل ایمان میں، جو مسلمان معاشرے میں، جو مسلمان سوسائٹی میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، خبردار ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منافقین نے ایک پروپیگنڈا کیا۔ حالانکہ وہ محدود ماحول تھا اور محدود سی بات تھی، مدینہ کا صرف ماحول تھا، لیکن آج اگر اس آیت کو دیکھیں کیا ذرائع ہیں، کیا جتن ہے، بلکہ سچ بتاؤں اب تو ہمارے ملکوں کی ہر پالیسی، بلکہ باہر کا ہر تقاضا، بلکہ باہر کی دنیا کا ہر مطالبہ اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ تم مسلمانوں میں آپس میں بے حیائی پھیلاؤ گے نہیں پھیلاؤ گے، اس لیے کہ جب تک عورت کو آزاد نہیں کرو گے، بے لباس نہیں کرو گے، عریاں نہیں کرو گے، اس وقت تک تم ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ ان کا ہر مطالبہ، ہر تقاضا، اور بدقسمتی سے ہماری ہر پالیسی کی بنیاد اس بے حیائی پہ کھڑی ہے۔ کہاں یہ قرآن صدیوں بعد آج اس کا مفہوم کتنا واضح ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس کے کپڑے بکیں گے تو بے حیائی کے بغیر نہیں، اس کی تجارت ہوگی تو بغیر بے حیائی کے بغیر نہیں، اس کا کاروبار ہوگا تو اس بے حیائی کو فروغ دیے بغیر نہیں، اس کی جسے کہیں کہ تعلیم ہوگی تو اس بے حیائی کے فروغ دیے بغیر، اس کا علاج ہوگا، جسے کہیں کہ صحت کے ادارے بنیں گے، جب تک وہ بے حیائی کے فروغ نہیں دے گا اس کا اسپتال نہیں چلتا۔ ایک صاحب نے اسپتال بنایا، بڑا اسپتال بنایا، ہمیں لے گیا اور بڑی صفائی، زبردست صفائی، سبحان اللہ، اور ہوتا بھی ہے اس لیے کہ انہوں نے 18 سال 22 سال یہ پڑھا ہوتا ہے کہ جہاں گندگی ہوگی وہاں جراثیم ہوں گے، جہاں گندگی ہوگی وہاں جراثیم ہوں گے، لیکن دائیں بائیں نا کانوں میں آواز پڑ رہی تھی، لڑکے اب لڑکیاں لڑکے، ہنسی مذاق، جیسے آج کل کا آزاد ماحول ہے۔ اسی اسپتال میں میں نے بے تکلفی تھی ڈاکٹر صاحب سے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے 18-22 سال پڑھا ہے نا کہ یہاں جراثیم نہیں ہو، جراثیم ہوں گے تو بیماریاں ہوں گی۔ ہم نے بھی 18-19 سال اپنے بڑوں سے پڑھا ہے کہ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں ایسی بیماری ہوں گی کہ تمہاری نسلوں کے اندر بھی ایسی بیماریوں کا تذکرہ دیا ہے، تمہاری نسلوں کے اندر بھی ایسی بیماریوں کا تذکرہ دیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی ہوگی ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ جن کا تم نے اپنے آباء و اجداد میں سنا ہی نہیں ہوگا، اور آج میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن ایسی بیماریاں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پڑھا نہیں نا، یہ سنا نہیں نا، یہ پڑھا ہی نہیں، یہ سنا ہی نہیں کہ اس بے حیائی کا ریئیکشن کیا ہے۔ گھر تو ٹوٹے، طلاقیں تو جسے کہیں کہ اب اس قدر کثرت سے طلاق کھلا اور گھروں کے ٹوٹ پھوٹ ہے، شاید مسلمان معاشرے میں ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی، ٹوٹ پھوٹ ہے ہر جگہ، اور بنیادی بھی آئی۔ اور آپ اکثر قتل و غارت کے پیچھے دیکھیں گے کوئی بے حیائی ہے، اکثر قتل و غارت کے پیچھے دیکھیں گے کوئی بے حیائی ہے، اس کا سبب بے حیائی بنے گا۔ شریعت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس امت کے لیے حیا کس قدر ضروری ہے، لیکن میں عرض کروں اس کا بیج مارا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاص وصف ہے شرم و حیا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی ہے، خبردار اگر تم نے مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیا تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ایمان والی حیا والی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله.